بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده المصطفى قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین ذی وقار، بندہ ناچیز جس گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہے، ہم نے تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا تھا۔ وہ صداقت فریدی ایک شخص ہے جس نے ایک فتنہ پھیلایا۔ یہاں یہ وضاحت کرنا بھی ضروری کہ یہ فتنہ اس موصوف کی طرف سے پھیلا ہوا ہے، ہم نے اس بات کو نہیں چھیڑا۔ یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے سننے والے احباب یہ سمجھیں، یہ کہیں کہ یار مولویوں نے یہ بات کو چھیڑ دیا، کر دیا۔ ہم نے یہ بات نہیں چھیڑی، موصوف نے چھیڑی ہے، اور پھر موصوف نے فقط ایمان کی حد تک نہیں بلکہ اس سے تجاوز کیا، عقیدہ اہل سنت پہ ضرب لگائی، اور جو انہوں نے گفتگو کی وہ نہ شیعہ کرتے ہیں اور نہ ہی اہل سنت کی گفتگو ہے۔ تو ہم نے اس موصوف سے سوال کیا تھا کہ موصوف یہ بتا کہ تو ناقل ہے یا مدعی ہے، تاکہ اس اصول اور منہج سے تجھ سے گفتگو کی جا سکے۔ ایک ساتھی نے کہیں ان سے رابطہ کیا واٹس ایپ پہ، تو اس نے کہا کہ 2 دن بعد میں جواب دوں گا۔ تو میں انتظار میں رہا، میں نے کہا شاید کہ وہ جواب دے 2 دن بعد تو پھر اس پہ بات کی جا سکے، لیکن جواب نہیں آیا۔ تو اب ہم اس بات کو یعنی آگے لے کے چلیں گے، اس موصوف کی جو بات ہے اسے رد کرنا چاہیں گے اور اس کے اوپر حوالہ جات پیش کرنا چاہیں گے تاکہ قارئین سمجھ سکیں نفس مسئلہ کو۔ سامعین ذی وقار، آپ یہ اس کی گفتگو سن لیں پہلے، وہ جو موقف پیش کر رہا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب دیکھیے، اس نے اس میں یہ کہا ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو طالب۔ سامعین ذی وقار، اہل سنت کا موقف یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا منہج ہے، ہمارا موقف ہے کہ ابو بکر صدیق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پہ اب علیحدہ بات کے منسوسی ہونے کے حوالے سے ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے، اس پہ اجماع ہے، جمہور نہیں۔ بعض لوگوں یہ مغالطہ دیتے ہیں، نام نہاد مفتی کے جمہور کا موقف ہے، جمہور کا نہیں ہے، اس پہ اجماع امت ہے اور اجماع ہے اس بات پہ اوپر، اور یہ قطعی ہے۔ ظنی کا مغالطہ بھی جو ہے نا مغالطہ ہے بہت بڑا۔ اب موصوف نے یہ کہہ کے ایک تو یہ عقیدہ اہل سنت پہ ضرب کاری لگائی، دوسری بات یہ سامعین ذی وقار اس نے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھی۔ اب اس نے موصوف نے کہا کیا، آپ یہ دوبارہ یہ بھی سن لیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اس اجماع کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا دلالہ ظاہرہ علی کفر ابی طالب۔ اس آیت کے ضمن میں انہوں نے لکھا کہ اس پر کوئی کفر ابی طالب پر ظاہری دلالت ہی نہیں ہے۔ اب موصوف نے اس میں یہ کہا کہ بھئی اجماع کہاں سے ہو گیا، بھئی مفسرین کے اجماع کی کہاں سے بات آ گئی جی۔ اب سامعین ذی وقار، آیات کے حوالے سے جو اجماع ہوتا ہے وہ مفسرین کا ہی اعتبار کیا جائے گا، اور پھر موصوف نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں کہاں ہے۔ بھائی اب میں چند تفاسیر کی جھلک پیش کروں گا، چند تفاسیر کا حوالہ کوڈ کروں گا کہ موصوف کہتا ہے کہاں ہے یہ بات۔ خیانت دیکھیں موصوف کی، پہلی خیانت تو دیکھیں موصوف کی، کذب بیانی اور جھوٹ دیکھیں۔ عبارت اس نے تفسیر کبیر کی خیانت سے پڑھی۔ اب یہ اللہ کریم قرآن پاک میں جو ارشاد فرماتا ہے سورۃ القصص کے اندر، انک لا تہدی من احببت، آیت کریمہ یہ 56 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اس مسئلہ کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ھذہ الآیات لا دلالۃ فی ظاہرہ علی کفر ابی طالب۔
اب موصوف نے خیانت کتنی کی، اس میں اب یہ موصوف بتائے تو صحیح، یہ ظاہر کا معنی یہاں پر کس معنی پر محمول ہے؟ ظاہر کس اعتبار سے موصوف نے کہا ہے ظاہر؟ آگے ہی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر جو لکھا، موصوف نے خیانت کی یا جھوٹ بولا یا پھر علم سے آری ہے، اسے علم نہیں۔ آگے امام رازی کیا فرما رہے ہیں؟ آگے فرما رہے ہیں اجمع المفسرون علی انہا نازلت فی ابی طالب۔ امام راضی نے آگے ہی کہا ہوا ہے کہ مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر، ابو طالب کے حوالے سے یہ نازل ہوئی ہے، ابو طالب کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، مفسرین کا اجماع نقل کیا۔ یہ تفسیر کبیر میرے پاس 13ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا پہلا ہے، دارالحدیث کی طبع۔ اب موصوف کی خیانت، پہلا جھوٹ تو یہ دیکھیں۔ پھر موصوف کہتا ہے کہ یہ حوالے یہ کہاں سے آگے؟ یہ میرے پاس معانی القرآن ہے، امام زجاج رحمت اللہ علیہ کی، یہ معانی القرآن کا جو صفحہ ہے، جلد ہے، وہ چوتھی ہے جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 112 ہے۔ آپ نے بھی، اور یہ موصوف 311 میں متوفا ہو گئے، 311 میں فوت ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اجمع المفسرون، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مفسرین کا اجماع اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ جلد 4 ہے، دارالحدیث کی یہ طبع ہے اور صفحہ نمبر 112 ہے۔ اسی طرح یہ میں وہ حوالے دے رہا ہوں جو متقدمین کے حوالے ہیں۔ یہ میرے پاس تفسیر ابی حاتم رازی ہے، یہ 327 میں متوفا ہے۔ یہ جلد اس کی جو 7 نمبر جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا 226 ہے، 27 ہے۔ اس میں بھی آپ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ قول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لابی طالب کل کلمۃ الاخلاص اجادل بہا انکا یوم القیامت۔ امام ابی حاتم رازی نے بھی یہ مسئلہ کہ یہ ابو طالب کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ امام ابی حاتم رازی رحمت اللہ علیہ تو اسماء الرجال کے بھی امام ہیں، انہوں نے بھی تفسیر ابی حاتم رازی میں 7ویں جلد کے اندر اسی مسئلے کو بیان فرمایا اور صفحہ نمبر 227 کے اندر اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ موصوف کہتا ہے حوالے ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہے میرے پاس تفسیر تبری، امام تبری رحمت اللہ علیہ، امام تبری رحمت اللہ علیہ 310 میں متوفا ہیں، یہ ان سے بھی پہلے کے وفات شدہ ہے، وہ 328 میں ہیں، یہ 310 میں متوفا ہیں امام تبری رحمت اللہ علیہ، اور یہ جلد نمبر 8 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 814۔ 814 کے اندر انہوں نے ذکر ذکر ان هذه الآیات نازلت علی رسول اللہ من اجل امتناع ابی طالب امہ من اجابتی اذا دعوا الی الایمان باللہ۔ امام طبری نے فرمایا کہ ابو طالب کے حوالے سے آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ صفحہ نمبر میں نے بتا دیا 814۔ موصوف کہتا ہے حوالے ہی نہیں ہے۔ اب ان کی خیانت ہے، جھوٹ کہوں کیا کہوں؟ ارے ظالم آدمی، تجھ سے تو معتزلی اچھا نکلا۔ اس معتزلی نے تفسیر کشاف، ارے جار اللہ زمخشری نے بھی اس کی جلد نمبر 3 ہے میرے پاس، مصر کی طبع ہے، اس نے بھی یہی کہا انک لا تہدی من احببت، کہ یہ اس کا شان نزول ابو طالب ہے، یہ ابو طالب کے حوالے سے نازل ہوئی اور یہ بھی 5ویں صدی کا ہے۔ میرے پاس یہ تفسیر زاد المسیر ہے، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی، امام ابن جوزی رحمت اللہ کی جلد 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 399 ہے۔ اس میں بھی امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول ابو طالب ہے۔ سامعین زیوہ کس کس کو پڑھوں؟ اس کی خیانت دیکھیں، جھوٹ دیکھیں، اور لوگ سادہ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا۔ یہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ یہ میرے پاس تفسیر النقط ہے، تفسیر ماوردی جسے کہا جاتا ہے، یہ جو ہے نا 4 صدی کے محدث تھے، 4 صدی کے، 10 صدیاں پہلے انہوں نے بھی جلد نمبر 4 کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ آیت کا شان نزول ابو طالب ہے، ابو طالب کے حوالے سے لکھا۔ جلد نمبر 4 انہوں نے وہی احادیث مبارکہ کوڈ کی۔ اسی طرح تفسیر بغوی 500 کچھ میں متوفا ہیں، انہوں نے بھی اسی مسئلے کو یہی بیان فرمایا کہ اس آیت کا شان نزول ابو طالب ہے۔ اب میں کیونکہ اگر ایک ایک کی عبارت پڑھوں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے میں جلد اور صفحہ بیان کر رہا ہوں۔ جلد نمبر 3 ہے میرے پاس اور اس کا صفحہ نمبر 453 ہے کہ انہوں نے یہی لکھا۔ اسی طرح تفسیر وسیط امام نیشا پوری رحمت اللہ علیہ 5ویں صدی کے 400 کچھ میں متوفا،
امام نیشا پوری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر وسیط 403 نمبر صفحہ کے اوپر ہے کہ انہوں نے بھی اسی مسئلہ کو بیان فرمایا کہ یہ ابو طالب کے حوالے سے نازل ہوئی، 4تھی صدی کے محدث سے، 5ویں کے، 3ری صدی سے۔ اب یہ موصوف سے میرا سوال ہے، موصوف کو چیلنج ہے کہ موصوف ایک تفسیر اس سے پہلے کی دکھائے نا، کون کون سی تفاسیر ہیں جن تفاسیر کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ ابو طالب نہیں ہے اس شان نزول، اور مفسرین نے غلط بیان کیا اس مسئلے کو، اور اس اجماع کا رد کرے، کہہ دینا کیا ہے اجماع حجت شرعی نہیں ہے، یہ جو اہل بیت کے خلاف وہ اجماع ہوا۔ سامعین، حوالہ پیش کرنا اور ہے، اب میرے پاس تو کثرت سے، اور موصوف کو کہوں گا ابھی میں نے تفاسیر کی ایک جھلک پیش کی ہے مولوی صاحب، اور تیری انشاءاللہ بتیاں ساری روشن ہو جائیں گی۔ تو نے لگتا ہے غلاموں کے، اہل بیت کے غلاموں سے کبھی بات کی نہیں، اہل بیت کے غلاموں سے لگتا ہے تیری کبھی بات نہیں ہوئی۔ سامعین ذی وقار، اس نے پھر یہ میرے پاس تفسیر حقائق القرآن ہے، اس کے اندر بھی اسی مسئلہ کو بیان فرمایا گیا کہ اس آیت کا شان نزول جو ہے نا ابو طالب ہے، ابو طالب ہی کو بیان کیا گیا۔ اس کا صفحہ نمبر 91 ہے اور جلد نمبر 3 ہے، اس کے اندر بھی یہی لکھا گیا۔ اب میں کس کا، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ، اس کی جلد نمبر 13 ہے، جلد نمبر 13 کے اندر جو ہے نا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اسی مسئلہ کو بیان فرمایا، اور اس کا صفحہ نمبر 212 ہے، 13 ہے۔ امام قرطبی فرماتے اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ فرمایا کہ ابو طالب ہی ہیں۔ ہاں، ایک مسئلے کو ضرور کہوں گا، کیونکہ میں مولوی کی طرح خیانت بازی نہیں کرنا۔ آپ نے زجاج کا قول کہہ کے یہ بات جب ہوئی تو امام قرطبی نے کہا درست یہ ہے کہ مفسرین کا اجماع ہے، اور ہم مفسرین کا اجماع کہہ رہے ہیں۔ اجلہ مفسرین نے اسی بات پر ہی جمع کیا ہے، تمام مفسرین نے۔ ابھی احادیث کا سہارا بعد میں ہے، سیرت کا سہارا بعد میں ہے، میں تفسیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور مولوی صاحب یہ بتا تفسیر کیسے ہوتی ہے، تفسیر کا اصول کیا ہے؟ تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، اور تفسیر جو ہے نا حدیث سے ہوتی ہے۔ تفسیر کا حصول کیا ہے؟ اور تمام ائمہ مفسرین نے اس حدیث یعنی کہ تفسیر کرتے ہوئے حدیث پاک پیش کی ہے۔ حدیث پہ تو ہم بعد میں آئیں گے، حدیث پہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ہم تفاسیر کا حوالہ پیش کر رہے ہیں مولوی صاحب آپ کو۔ اسی طرح تفسیر جو ہے نا بحر المدید، یہ بڑے ہی اٹھ کے حوالے دیتا ہے، یہ پنڈی والا مولوی ریاض شاہ تفسیر مدید کے، لو تفسیر مدید بھی دیکھ لو، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 290 ہے۔ آپ نے بھی یہی لکھا کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ ابو طالب کے حوالے سے یہ نازل ہوئی ہے، صفحہ نمبر 290۔ اسی طرح تفسیر میں سے تفسیر سمرقندی ہے میرے پاس، یہ تفسیر سمرقندی کی جلد نمبر ہے 2، جلد نمبر 2 کے اندر بھی انہوں نے اسی مسئلے کو صفحہ نمبر 522 کے اندر اسی مسئلے کو بیان فرمایا کہ یہ آیت کا شان نزول ابو طالب ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ میرے پاس کثرت سے تفاسیر موجود ہیں جن کے اندر سب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ میں ایک ایک کا حوالہ پیش کروں، میرے پاس یہ امام شیخ زادہ کی تفسیر ہے، جلد نمبر 6 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 460۔ امام شیخ زادہ نے بھی اور امام کوجوی رحمت اللہ علیہ نے بھی، حنفی کوجوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس آیت کا شان نزول یہی لکھا کہ ابو طالب ہے۔ اسی طرح تفسیر نصفی کے اندر، تفسیر نصفی دوسری جلد کے اندر امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے 255 نمبر صفحہ پہ لکھا اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے کہ ابو طالب ہی لکھا۔ تفسیر نصفی دوسری جلد، یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہی مسئلہ موجود ہے، اور اس کا جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 579۔ انہوں نے بھی یہی لکھا اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے کہ ابو طالب ہے۔ سامعین ذی وقار، اس نے کیسے کہہ دیا مفسرین کا اجماع نہیں ہے؟ اور اجماع کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو اس بات کو توڑ کے دکھائے، وہ مفسرین کی یہ کتابیں ہیں، میں 100 کتابیں بتا رہا ہوں، یہ ائمہ اہل سنت کی 100 کتابیں ہیں، یہ 20 کتابیں ہیں ائمہ اہل سنت کی، اور یہ مفسرین معتمد علیہ ہیں۔ اس کے اندر یہ لو، اس کا انداز یہ لو، اس تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے اس آیت کا شان نزول ابو طالب نہیں ہے، یہ دکھائے۔ مرتا تو مر جائے گا، بندیالوی کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح انک لا تہدی من احببت، یہ تفسیر روح المعانی ہے،
20ویں جلد صفحہ نمبر 406 کے اندر بھی یہی لکھا اس کے حوالے سے. اور یہاں پر ہو سکتا ہے یہ شوشہ چھوڑیں روح المانی کا، جب چھوڑیں گے تو اس کا انشاءاللہ ہم پھر جواب دیں گے، ابھی نہیں. تفسیر خازن کے اندر امام خازن رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 369، آپ نے اس میں یہی لکھا، اس آیت کا شان نزول ابو طالب ہے. اسی طرح تفسیر مہائمی کے اندر بھی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 556 صفحہ پہ یہی لکھا، اس آیت کا شان نزول ابو طالب لکھا. یہ میرے پاس تفسیر خطیب شربینی ہے، تفسیر خطیب شربینی کے اندر بھی یہی مسئلہ موجود ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا. فرمایا جلد نمبر ہے 3 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 157 صفحہ پہ بھی یہی لکھا، اس آیت کا شان نزول ابو طالب ہے. میں تمام تفاسیر کی عبارت پڑھوں گا، عبارت میں نے اس لیے چند کی پڑھنے پر اکتفا کیا، سب کی پڑھنے کے لیے وقت آپ کا بھی زیادہ لگے گا اور ہمارا بھی زیادہ وقت لگے سے میں نے حوالوں پر ہی اکتفا کر رہا ہوں. اسی طرح امام تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جنہیں وقت کا امام بیہقی کہا گیا، آپ نے بھی اپنی تفسیر مظہری کی جلد 5ویں کے اندر اس مسئلے کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا اس آیت کا شان نزول ابو طالب ہے. صفحہ نمبر 387 کے اندر اسی مسئلے کو بیان فرمایا. تفسیر ابی سعود کے اندر بھی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 301، آپ نے بھی یہی فرمایا اس کا آیت کا شان نزول ابو طالب ہے. تفسیر جلالین کے اندر بھی یہی مسئلہ موجود ہے کہ اس کا آیت کا شان نزول ابو طالب ہے. سامعین ذی وقار، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس بندے نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ تو مفسرین نے اجماع جو حوالے سے کہا کہ اجماع حجت شرعی نہیں ہے، اب یہ تو یہ بیان کرے کہ مفسرین کا اجماع جو کہا جاتا ہے وہ کس درجے کا ہوتا ہے، یہ ماخذ پیش کرے، دلائل پیش کرے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آیت کے حوالے سے ظاہری بات ہے جو نزول لکھا جاتا ہے مفسرین کا ہی ہوتا ہے، اور کن کا ہوتا ہے یہ بیان کرے کہ اس میں مفسرین کا اعتبار نہیں ہوگا، فلاں لوگوں کا اعتبار ہوگا، یعنی روافظ کا ہوگا، خارجیوں کا ہوگا، کرامیہ کا ہوگا، کرامیتا کا ہوگا، فلاں کا ہوگا، کس کا ہوگا یہ بیان کرے. ہم تو یہ تمام تقریباً سب امام اہل سنت، آئمہ اہل سنت اور مفسرین اہل سنت اور متقدمین اور متاخرین سے ایک جھلک دکھا رہے ہیں کہ سب نے یہی لکھا اس آیت کا شان نزول ابو طالب ہے. اب یہ اس نے ڈنڈی ماری، تفسیر کبیر کے حوالے سے بھی ڈنڈی ماری، حالانکہ تفسیر کبیر کی اگلی متصل عبارت یہ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ابو طالب کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، اور وہی امام زجاج کا قول لکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اس نے بیان نہیں کیا. اور پھر انشاءاللہ عز و جل میں موصوف سے آخر میں یہی کہوں گا، موصوف چاہتا ہے ہم سے گفتگو کرنا، اگر اس کے اندر کچھ لیاقت ہے، دم خم ہے، کچھ پانی ہے، وہ علم کا گھونٹ اس نے رتی پیا ہے اور اپنی نسبت کسی سے کرتا ہے تو واقعی کسی سے ہے، اہل علم سے اس کی نسبت. اگر تو وہ دم خم نہیں رکھتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میری ویڈیو کا جواب نہ دینا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جواب دینے کی. لا علم آدمی کا کام نہیں ہے میری ویڈیو کا جواب دے، بے شعورے کا کیا کام ہے اور جاہل آدمی کا کیا کام ہے جواب دے. ہاں تیرے پاس علم ہے، کوئی علم کا ذخیرہ ہے تو بات کرتے ہیں جس طریقے سے کہے، جہاں تو ہمیں بلائے ہم آنے کے لیے تیار ہیں، تو آنا چاہے تو ہم تیری خدمت کے لیے تیار ہیں. علمی حوالے سے علم کا مزاج لے کے آنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم تجھے آنے اور جانے کا کرایہ بھی پیش کریں گے. علمی مزاج ہونا شرط ہے، اور اصولی گفتگو کروں گا، جاہلانہ گفتگو سے پرہیز کیجیے. اگر وہاں بیٹھ کے تو کہے کہ ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہم انشاءاللہ جگہ کا بھی اور تیری خدمت وہاں بھی کریں گے، تو ہم حاضر ہیں، ہم وہاں آنے کے لیے بھی. لیکن اصولی میری ویڈیو کا جواب دینے سے پہلے یاد رکھ لے، پہلے یہ جواب دے گا کہ تو ناقل ہے یا مدعی ہے، وہ ناقل بن کے یا مدعی بن کے جس اعتبار سے تو گفتگو کرے گا تاکہ پتہ لگے کہ تیرے پاس کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اہل سنت کا موقف عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان شریروں سے لوگوں کو محفوظ فرمائے جو سوشل میڈیا پہ، فیس بک، واٹس ایپ پہ بیٹھ کے لوگوں کا ایمان، لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کا نظریہ خراب کرتے ہیں اور تشکیک پیدا کرتے ہیں، الحاد پیدا کرتے ہیں، اور سیکولر قسم کے، لبرل قسم کے یہ لوگ ہیں۔ الحاد ان کی خون کے اندر شاید کہ پیوست ہو چکا ہے، لوگوں کو دین سے منحرف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری عوام اہل سنت کو شعور عطا فرمائے اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔